الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، چونکہ ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف بڑی آب و تاب سے اپنی نورانی کرنوں سے ایمان والوں کے قلوب و اذہان کو منور کر رہی ہیں، آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے، یہ میں نے تقریر ایک کتاب جامع الدری عربی میں ہے اور دوسری کتاب ہے جامع المعجزات، یہ بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اصل یہ عربی میں ہے۔ اس میں میں نے ایک چیز پڑھی تو میں نے کہا چلیں آپ سے بھی شیئر کر دوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے آ گیا نور اور ساتھ نور والی کتاب بھی لے کے آیا۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الارواح جنود مجندۃ، سارے ارواح کے جو لشکر ہیں اکٹھے پیدا کیا، یعنی جو روحیں ہیں نا، یہ ان کا جو تخلیق ہے وہ ایک ساتھ ہے۔ اب یہ صدی وائز، نمبر وائز یہ روحیں اس اجسام کے اندر آ رہی ہیں، روح کی تخلیق اکٹھے ہوئی ہے۔ اس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے الستو بربکم قالوا بلا کی تفسیر میں یہ لکھا کہ جب اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سارے بولے تو ہمارا رب ہے، تو سب سے پہلے جو روح مقدسہ بولی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ پھر جو روحیں بولی ہیں وہ اولیاء، انبیاء، اصفیاء، ازکیاء، نوکبا اور نوجبا کی تھی۔ پھر فرمایا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ جو روحیں بولی وہ مسلمان تھے اور مسلمان ہو گئیں۔ اور پھر پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ تو جو روحیں خاموش رہیں ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، وہ مسلمان نہیں ہوئی، وہ کفار کوئی اور مشرکین کی روح ہے۔ اب اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو روحیں وہاں پر جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، وہی روحیں دنیا میں ملیں گی۔ جو وہاں تعارف ہوا ہے یہاں بھی وہی تعارف ان سے ہوگا، جو وہاں پہ روحیں میرے آقا کا ذکر کرتی تھی وہ روحیں یہاں پر بھی ذکر کریں گی، جو وہاں محروم تھی وہ یہاں بھی محروم رہیں گی۔
عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا تو اس سے پہلے ایک درخت تخلیق کیا جس کا نام تھا شجرۃ الیقین۔ شجرۃ الیقین اس درخت کا نام تھا، اور اس درخت کے اوپر جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جلوہ گر فرمایا، اور پھر اس نور نے 70,000 مرتبہ اللہ کی تسبیح کی، اللہ کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئینہ حیا کو اس روح کے مد مقابل رکھا۔ اب میں یہ موضوع تو چھیڑ بیٹھا ہوں، میں پچھتا رہا ہوں، یہ بات خاص مجلس کی تھی، میں نے عام مجلس میں کر دی، یہاں بچے بھی ہیں اور آپ بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس حیا، آئینہ حیا کو اس روح کے مد مقابل رکھا، تو جیسے ہی آئینہ حیا کو اس روح کے مد مقابل رکھا تو اس نور نے، اس روح نے جب اپنے ہی تصور کو دیکھا تو اس نے بارگاہ رب العزت میں 5 سجدے کیے، جس کی وجہ سے 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، اور پھر نور محمدی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ رحمت ڈالی، تو اس جو نور محمدی کی وہ روح مقدسہ تھی وہ پسینے سے شرابور ہو گئی، چہرہ انور پر پسینہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرہ انور کے پسینے کے قطرات سے عرش، کرسی، لوح و قلم، چاند، تارے اور حجابات، کواکب اور عجائبات عالم کو تخلیق فرمایا۔ یہ دیکھیں، ایک دلہا ہے پوری کائنات براتی ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی برکتوں سے بنا ہے۔ پھر ان کے سر مقدسہ کو پسینہ آیا، وہ پسینہ گرنے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، ملائکہ کو تخلیق فرمایا۔ پھر اس نور مبارک کے سینہ مبارک پر پسینہ آیا، اسے انبیاء، مرسلین، اولیاء، کاملین، واصلین تخلیق فرمائے۔ پھر اس ابرو مبارک کو پسینہ آیا، اس سے مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمات، شہداء اور صالحین کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ پھر پشت مبارک کو پسینہ آیا، اس سے بیت المعمور، بیت المقدس اور کائنات کی جہاں جہاں مساجد ہیں، جہاں سجدہ ہوتا ہے، وہ بھی نور مصطفیٰ سے تخلیق ہوئی ہیں۔ کئی میرے ٹائم دے سوں 5 منٹ تو پہلے نعرے مار کے دے کر گال تا اللہ دے بندے مکمل سی ونڈی تھی کر۔ تو عزیزان محترم، پھر اس نور کے قدمین شریفین کو پسینہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 سمتیں تخلیق فرمائیں۔ اس قدمین شریفین کے پسینے سے مشرق بنی، مغرب بنی، شمال بنا، جنوب بنی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ کے نور، چاروں طرف دیکھیے۔ چاروں طرف دیکھنے سے اللہ نے اپنے محبوب کے 4 خلفاء کو تخلیق فرمایا ہے۔ ایک سمت کی طرف دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخلیق ہوئے۔ دوسری سمت میں دیکھا، حضرت فاروق اعظم کی تخلیق ہوئی۔ تیسری سمت میں حضرت عثمان غنی کی تخلیق ہوئی۔ چوتھی سمت میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو جان کائنات کے نور سے تخلیق فرمایا، اور جب تمام انبیاء کی ارواح کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا تو انبیاء کی ارواح نے بیک زباں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مراقبہ نہیں کرنا، میری طرف دیکھنا ہے۔ سامنے بیٹھ کے مراقبہ ویسے ہی جائز نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بہت زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جا کے نا وہ تقریر کے اندر میں تسبیح شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات رکھیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو نا، وہاں پہ تسبیح پڑھنا مردود ہے، تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہاں پہ وہ جو محبوب کا ذکر ہو رہا ہے اس کو سننا چاہیے، اور پھر اس طرح بے دھیانی سے مراقبہ کرنا اور آنکھیں بند کر کے نیچے بیٹھا رہنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کبھی آپ جاگنے کی کوشش بھی کیا کریں۔ مجھ سے اگر غلطی ہو گئی، اتنا اہم موضوع چھیڑ دیا ہے تو آپ تو چلو اس غلطی کے اوپر پردہ ڈالیں، دیکھتے تو مجھے ہی رہے نا۔
ایک تو آپ کو یہ نئی باتیں اور یہ کون سمجھائے گا، روزانہ نئی. آپ یقین فرمائیں ہم صبح 4 بجے گھر آئے ہیں آج، اور پھر نماز کے بعد 6-7 آج تقاریر ساری تیار کی ہیں، ان کا نوٹس لکھے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے. اب اس وقت بھی میری زبان اور دماغ کا رشتہ ایک نہیں ہے، تو آپ لوگ پھر جا کے سو جائیں تو پھر تو اللہ ہی آپ سے حساب لے گا، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس نور محمدی کی وہ جو روح مقدسہ تھی، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روح مبارک تھی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو تمام جو ارواح اللہ نے پیدا کی، فرمایا ساری روحیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھو. یہ ساری روحیں وہاں پر دیکھ کے آئی ہیں. کسی نے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، کسی نے واللیل کی زلفوں کو دیکھا، کسی نے ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کو دیکھا، کسی نے میرے مصطفیٰ کے علم نشرہ کے سینے کو دیکھا، کسی نے میرے مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھا، کسی نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب و طاہر انگلیوں کو دیکھا، کسی نے آپ کی گردن مبارکہ کو دیکھا، کسی نے آپ کی عینین مبارک کو دیکھا، اور کسی نے آپ کی ابرو مبارک کو دیکھا، کسی نے آپ کے ہونٹ مبارک کو دیکھا، کسی نے آپ کے شکم عطر کو دیکھا، کسی کی نظر آپ کے قدمین شریفین پہ پڑی. یہ تمام روحیں وہاں عالم ارواح میں مصطفیٰ کا دیدار کر کے آئی ہیں، تو یہاں ان کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ جاری ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے ابرو دیکھے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے واللیل کی زلفیں دیکھی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی زیارت کی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے محبوب کے ہاتھ دیکھے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا علم نشرہ کا سینہ دیکھا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے قدمین شریفین کو دیکھا؟ تو یہ جامع الدری کے اندر یہ علامات لکھی ہوئی ہیں کہ اس وقت اس عالم ارواح میں کون سی روح نے کون سے عضو مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. عزیزان محترم، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو جس نے دیکھا وہ وقت کا سلطان اور بادشاہ بنا. اب بادشاہ بھی 2 قسم کے ہیں، رحم کرنے والے اور ظلم کرنے والے. رحم کرنے والوں کو وہاں رحمت سے وافر حصہ ملا ہے، اور جنہوں نے ظلم سیکھا ہے انہوں نے حقیقت محمدیہ کو پہچانا نہیں، تب ان کی گھٹی میں ظلم ہے. عزیزان محترم، جس نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مقدسہ کو دیکھا وہ وقت کا سلطان اور بادشاہ بنا. جس نے محبوب کے ابرو دیکھے وہ عدل کرنے والا امیر بنا. جس نے محبوب علیہ السلام کی آنکھ مبارک کو دیکھا وہ وسیع النظر اور کشادہ قلبی والا بنا. آج جو بندہ کہے جناب بڑا وسیع النظر ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے، یہ یہاں کا کمال نہیں، وہاں نور مصطفیٰ کو دیکھ کے آیا تو یہ کمال پیدا ہوا ہے. اے بشیران آئی دے آوے اور یا نال بے کے تے کو نیندر آن یہ ذرا دور بیٹھے نا وال نظر نہیں آدھائی تھا بھائی، توجہ ہے کہ کوئی نہ. عزیزان محترم، جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو دیکھا وہ نقاش بنا. جس نے محبوب کے گوشت مبارک دیکھے وہ مقبول فی الانام بنا، وہ لوگوں میں مقبول ہوا، اس کی مقبولیت زمین و آسمان میں بڑھ گئی. جس نے میرے آقا کے سینے کو دیکھا اس میں احسان کرنے والا مادہ پیدا ہو گیا، وہ لوگوں پر احسان کرنے والا ہے، وہ دانشور ہے، وہ عقل مند ہے، وہ دانا ہے. اور جس نے میرے مصطفیٰ کریم کے ناک مبارک کو دیکھا وہ طبیب بنا، وہ حکیم بنا، وہ عطار بنا. جس نے جان کائنات کے ہونٹوں کو دیکھا وہ وقت کے بادشاہ کا وزیر بنا. جس نے دہن مبارک کو دیکھا وہ روزہ دار بنا. جس نے محبوب کے دندان مبارک کو دیکھا وہ حسین و جمیل بنا. جس نے زبان کو دیکھا وہ بادشاہوں کا سفیر بنا. جس نے حلق کو دیکھا وہ واعظ بنا، نصیحت کرنے والا بنا، اور مسجد میں اذان دینے والا مؤذن بنا. جس نے محبوب علیہ السلام کے نور کو وہاں دیکھا یہاں وہ کچھ بنا جو وہاں کچھ نہیں، یہاں بھی کچھ نہیں. سنیو اپنے مقدر پہ رش کرو، تم وہاں بھی ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، یہاں بھی ذکر مصطفیٰ کرتے. عزیزان محترم، جس نے حلق دیکھا وہ واعظ بنا، وہ ناصح بنا، نصیحت کرنے والا بنا، وہ مسجد میں مؤذن بنا، اذان دینے والا بنا.
اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے والا بنا۔ جس نے میرے آقا کی داڑھی مبارک کو دیکھا، ریش مبارک کو دیکھا، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بنا۔ جس نے آپ کی گردن مبارک کو دیکھا وہ تاجر بنا۔ جس نے میرے محبوب کے ہاتھ مبارک کو دیکھا وہ وقت کا سخی بنا۔ سخاوت بھی اس پر ناز کرتی ہے، وہ وقت کا سخی بنا۔ اور سخاوت بھی ایسے، حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تقریر کر رہے تھے تو ایک عیسائی بچی نے پرچی لکھ دی، کہا حاتم طئی بڑا سخی تھا اور اس کے گھر کے ایسے 7 دروازے تھے، سائل ایک دروازے سے آتا، حاتم طئی اس کو دیتا، دوسرے دروازے سے آتا پھر دیتا، ایک سائل 7 دروازوں سے آتا تو اس کی ضرورت پوری کر دی جاتی۔ تو بتاؤ ان کے حاتم طئی کے علاوہ کوئی تم نے سخی دیکھا؟ تو آگے بھی حضور غزالی زماں تھے، فرمانے لگے جس کو تم سخی کہہ رہی ہو ہماری نظر میں تو وہ کنجوس ہے۔ ارے سخی تو وہ ہوتا ہے جس کے دروازے پہ کوئی جائے اتنا دے کہ دوبارہ دوسرے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور اگر وہ حاتم طئی سخی ہوتا تو سائل دوسرے دروازے پہ کیوں آیا، تیسرے پہ کیوں آیا، چوتھے پہ کیوں آیا، 5ویں، 6ویں اور 7ویں پہ کیوں آیا؟ یہ سائل کا بار بار دروازے پہ آنا اس بات کی دلیل ہے وہ کنجوس تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہوگا، جھولیاں بھر کے دیتا تو دوسرے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ارے کائنات میں کوئی سخی دیکھنا ہو تو والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو دیکھو، واللیل کے ظلموں والے محبوب کو دیکھو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کو دیکھو، ید اللہ کے ہاتھوں والے محبوب کو دیکھو، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کو دیکھو، طٰہٰ کے تاج والے محبوب کو دیکھو، یاسین کے سیرے والے محبوب کو دیکھو۔ ارے جو آ جاتا ہے عثمان بن طلحہ کو جو کعبے کی چابی دیتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ صرف تم نہیں، تمہاری اولاد نہیں، تمہارے پوتے نہیں، تمہارے پڑپوتے نہیں، یہ کعبے کی چابی تمہیں تمہارے مصطفیٰ نے دیا، یہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں رہے گی۔ تو محبوب جس کو جو عطا کرتے ہیں ایک نسل میں نہیں، 2 نسل میں نہیں، قیامت تک وہ فیض جاری رہتا ہے، کیونکہ محبوب جو عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کائنات میں اگر سخی دیکھنا ہو میرے محبوب کی زیارت کرو۔ ارے جو در مصطفیٰ پہ آ جاتا ہے اللہ فرماتے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، محبوب جو تیرے دروازے پہ آئے تو نے دینا ہے، جھڑکنا نہیں، عطا کرنا ہے، کہ جو تیرے در پہ آئے گا پھر وہ اور کون سے در پہ جائے، جو کچھ ملے گا تجھے مصطفیٰ تیرے در سے تیرے غلاموں کو ملے گا۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، جس نے محبوب کی گردن دیکھی، گردن مبارک پہ نظر اس روح کی پڑی، وہ تاجر بنا۔ جس کی آپ کے ید اللہ والے ہاتھوں پہ نظر پڑی وہ سخی بنا، سخاوت کرنے والا بنا۔ پھر سخاوت بھی اس پہ ناز کرنے لگی۔ جس نے محبوب کی انگلیوں کو دیکھا، یار محبوب کی انگلیوں کا کمال دیکھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے ابا جی جب گھر میں بیٹھتے نا محبوب کی شانیں بیان کرتے، عظمتیں بیان کرتے، ہر وقت محبوب کی شانیں اور عظمتیں سنتے سنتے ہمیں سرکار سے عشق ہو گیا۔ بھائی محبوب نے جو فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، میری اولاد کی محبت اور تلاوت کلام مجید کی محبت۔ اب محبت جو ہے 2 طریقے سے انسان کے دل میں آتی ہے، کوئی تیسرا طریقہ آپ کے پاس ہو تو ہو۔ جو میں نے پڑھا ہے کسی کی محبت 2 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ کسی کو دیکھے دیوانہ ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ کسی کا ذکر اتنا سنے کہ مجبور ہو جائے کہ میں اس کی زیارت کروں۔ آپ کا کوئی اچھا دوست ہو نا جس کو آپ سے پیار ہو، آج کل یہ بھی کہا تو رجال ہے، ضرورت والے تو ملتے ہیں، محبت والے کام میں ملتے ہیں، تو وہ آپ کا جو سچا دوست ہے جس کو اللہ کی رضا کے لیے آپ سے پیار ہے، وہ جہاں بیٹھے گا آپ کا ذکر کرے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا محبت کی نشانی یہ ہے کہ جس سے من احبا، جس سے محبت ہوگی اس کا ذکر اکثر ہوگا، ہر وقت اس کا ذکر ہوگا۔ جس سے کوئی محبت کرے گا اس سے وہ اس کا ذکر کرتا رہے گا، اور جب آپ کا وہ سچا دوست آپ سے محبت کرنے والا ہر ایک کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا، تو جب تعریف کرے گا تو وہ نیا ملنے والا بندہ کیا کہتا ہے، سائیں تواڈے تذکرے سن کے دل وچ بڑی محبت ہے، یہ تو آپ کو دیکھوں تا صحیح۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو محبت سکھاؤ، اور تم ذکر مصطفیٰ سے دور کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہو، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، مصطفیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں کہا تھا
اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، تلاوت کلام مجید کی محبت سکھاؤ۔ تم نے محبت کیوں نہیں سکھائی؟ تو تمہارے پاس یہ ہوگا کہ سیاستدانوں کی محبت سکھاتے ہو، MBA کی محبت سکھاتے ہو، دنیا داروں کی محبت سکھاتے ہو، پیسے والوں کی محبت سکھاتے ہو، مگر تاجدار مدینہ کی محبت نہیں سکھاتے۔ اس کے سیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، روزانہ میلاد مصطفیٰ کی محفل پہ جایا کرو، حسن مصطفیٰ سن کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ کوئی اور طریقہ ہے تو ذرا بتاؤ، لاؤ ذرا دیکھیں، ہم بھی دیکھیں کون سا طریقہ ہے محبت۔ یا دیدار کیا جائے، یا کثرت سے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے اکثر اسی کا ذکر ہوتا ہے، اکثر اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو محبوب کا ذکر کرتا ہے دل میں تبھی محبت پیدا ہوتی ہے، ویسے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے انگلیاں مبارک، حضرت میمونہ فرماتی ہیں ذکر سنتے سنتے نا میرے دل میں بڑی محبت پیدا ہوئی۔ ایک دن میں کہنے لگی ابا جی کبھی وہ حسن و جمال کی پیکر شخصیت جان عالم کا دیدار ہی کروا دیجئے۔ بھئی صبح شام جب بھی بیٹھتے ہیں کھانے پہ یہی ذکر ہوتا ہے، والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں۔ کوئی سمجھ آئی کہ کوئی؟ ہر وقت ذکر سن سن کے دل یہی کرتا ہے زیارت کرائی جائے۔ ابا جی نے فرمایا ٹھیک ہے زیارت کرواتے ہیں۔ ابا جی نے مجھے اونٹ پہ بٹھایا اور لے گئے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، تو میرے ابا جی نے فرمایا کہ میمونہ سامنے دیکھو محبوب جلوہ گر ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے جب جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا نا، اتنا حسن اور اتنا نورانیت اور اتنا انوار و تجلیات کی بارش، کہتی ہیں رب کعبہ کی قسم میں محبوب کے چہرے کو نہ دیکھ سکی، محبوب کے قدمین کی یہ انگلی۔ بڑے خطیب نہ کہہ دیتے ہیں چھوٹی انگلی، محبوب کے کسی عضو کو چھوٹا نہیں کہنا، بے ادبی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محبوب کے قدم مبارک کی یہ انگلی، یہ والی انگلی، اس پر میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی سے نور نکل رہا ہے۔ وہ اتنا خوبصورت اور اتنا حسین وہ انگلی مبارک تھی، میں انگلی کو ہی تکتی رہی، میں چہرے کو نہ دیکھ سکی کہ جس نبی کے، جس سرور کائنات کی ایڑی کا عالم یہ ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ چاند سے بڑھ کر ہے ایڑی، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جس محبوب کے قدمین کی انگلیوں کے اندر یہ انوار و تجلیات اور حسن ہے، اس حسین و جمیل محبوب کے چہرے مقدسہ پر کتنا حسن ہوگا؟ کہتی ہے میں نہ دیکھ سکی، واپس آ گئی، کیونکہ محبوب کے جو عضو تھے اللہ نے ایسے بنائے تھے کہ جو بندہ آپ کے قدمین شریفین کو دیکھتا تو قدموں کو ہی تکتا رہتا، جو ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھتا تو ہاتھوں کو ہی تکتا رہتا۔ اب یہ تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ بھئی عرصہ ہو گیا، ہر روز محفل میلاد میں آپ کو ایک وہ کیفیت اور محبوب کا حسن اور جمال نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ شاید تم سب میں سے کوئی ایک اس تصور میں چلتے چلتے تصور والے نبی کے پاس ہی پہنچ جائے، کیونکہ فناء شیخ سے فناء رسول کی منزل تب بنتی ہے جب بندہ کسی اور خیال میں نہ رہے، خیال یار میں رہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ وہ جو کسی اور پہ مرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، آقا ہم تو آپ کے تصور میں جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں، اور جو آپ کے تصور میں جیتا مرتا ہے وہ مر کے بھی امر ہو جاتا ہے، نام اس کا زندہ رہتا ہے، مٹتا نہیں ہے۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہ یاد رکھیں، تقریر سنا نہ کریں، تقریر کے ساتھ ساتھ پرواز بھی کیا کریں۔ جب سرکار کے چہرے کا ذکر ہو تو تصور میں چہرہ دیکھا کریں، محبوب کے ہاتھ کا ذکر ہو تو ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھا کریں، علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہو تو سینے کے خیال میں غوطہ زن ہو جائیے۔ بس ہر وقت محبوب کی اداؤں پہ، سنتوں پر، تعلیمات پر، اطاعت پر گم رہیے، پھر دیکھیے کہ یہ شاہراہ سیدھی مدینے آپ کو لے کے جائے گی۔ بس راستے میں کوئی موڑ نہیں، سیدھی جا کے بریک لگے گی گنبد خضرا کے سامنے۔ وہ میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ حضرت سلطان بہو، اللہ کرے میری اللہ سے دعا ہے اللہ سائیں ان کو تصوف بھی سمجھا دے۔
ہم نے بڑی کوشش کر لی تیری عطا سے، اور کوشش آخری دم تک کرتے رہیں گے، ان کو کوئی اتنا ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں تو تصوف کی تے ہی سمجھا دے، چلے اتنا بھی زیادہ، ہمیں تو امید یہ تھی کہ عرصہ ہو گیا تصوف کی ساری باتیں آ جائیں گی، مگر مایوس ہم نہیں ہوتے، کیونکہ اچھا استاد ماں اور مرشد کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن دعا تو ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو تصوف کی تے ہی سمجھا دے، جب یہ تصوف ان کو سمجھ آئے گا تے سے تصور شیخ ہے، جب تصور شیخ کرو گے سواد سے صفائی قلب ہے، صفائی قلب ہوگی مقام ولایت پر جاؤ گے، مقام ولایت سے مقام فنا پہ جاؤ گے، یہ تصوف 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، بات یار کے تصور سے شروع ہوگی، تصور میں ہے وہ طاقت جو تصور میں آ نہیں سکتی، تم رہو لاکھ پردوں میں ہم اکثر دیکھ لیتے ہیں، تم تصور میں چلے آتے تمہارا کیا بگڑ جاتا، ہمارا دیدار ہو جاتا تمہارا پردہ رہ جاتا، تو تصوف تے سے تصور شیخ کرو گے صفائی قلب ہوگی، صفائی قلب ہوگی مقام ولایت پہ جاؤ گے، مقام ولایت پہ جاؤ گے تو مقام فنا پہ پہنچو گے، فنا کے بغیر بقا کا پتہ نہیں چلتا، جب تک نہ مٹے خودی خدا نہیں ملتا، اور جب یار میں فنا ہو جاؤ تو پھر فنا کیسی بقا کیسی، جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے، تو پھر تھوڑا ہمت کرو نا یار، کمر بستہ ہو، یہ چھوڑ دو کہ جی میٹر کٹ گیا، یہ FIR ہو گئی، فلانا مسئلہ ہو گیا، فلاں کو سوار، یہ چھوڑ دو، یہ چلتا رہے گا، یہ کوئی بھی کرا دے گا، جو سودا اور سامان ملتا ہے جس خانقاہ پہ وہ تو لو نا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یاد رکھو تقریر صرف سننا نہیں ہے، کانوں کا چسکا پورا نہیں کرنا، پھر ختم شریف ہو جائے تو پیٹ کا چسکا، کھانے کا چسکا پورا نہیں کرنا، جیسے برادریوں والے جاتے ہی اس وقت ہے جب روٹی کا ٹائم ہو، کیونکہ ان کا لینا دینا، ایک تو خاندان اور رشتہ داروں کا کوئی طریقت سے، تصوف سے اور میلاد سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا روٹی سے ہوتا ہے، دوسرا نعت خانوں کا، یہ بھی نعت خان اپنے پیسے لیے لفافہ لیا، جیب کرم کی، وہ جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اب عالم آیا، یہ جانے بندے جانے، ہم جا رہے ہیں، ان کو تھکا کے دونوں ہاتھ اوپر کر لو، یہ ایک ہاتھ سیدھا کرو دوسرا کرو، جنت میں جاؤ گے، اللہ کی قسم ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ ایک ہاتھ کرو یا الٹے لٹک جاؤ، جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں تبھی جاؤ گے جب اتباع مصطفیٰ کرو گے، یہ جھوٹ بول بول کے تمہاری جیبیں بٹورتے ہیں، اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں، تمہارا ایمان بھی لے جاتے ہیں، سامان بھی، ایک ہاتھ کھڑا کرو یا 2 کرو یا چپ کر کے بیٹھے رہو یا محبت میں بیٹھے رہو، سارے ایک ہی سمت میں بیٹھے ہو، اصل میں اتباع مصطفیٰ سے سیدھے فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا کے جنت میں بھیج دے گا، یہ تماشا بنایا ہوا ہے، جی جو ہاتھ کھڑا کرے گا اسی سال مدینہ جائے گا، تو بھائی ٹکٹ لیے پھرتا ادھر، ہمارے پاس کوئی عمرے کی ٹکٹیں نہیں ہے، ہم تو دعا کر سکتے اللہ کرے ہم سارے اکٹھے جائیں، اور دعا دے سکتے، ہمارے پاس دعا ہے، فقیرانہ ہے، صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ ٹکٹیں کوئی اور بانٹتا ہوگا، ہمارے پاس نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ٹکٹ لینے کے لیے آتے تو واپس چلا جائے، ہمارے پاس ٹکٹ شکٹ کوئی نہیں، ہمارے پاس دعا ہے، اور پھر اسی دعا سے آپ دیکھتے ہیں نا، اور جب دعا مانگی جائے تو جو صدق دل سے آمین کہتا ہے، الذین یحملون العرش، عرش کے فرشتے بھی اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، ہر جمعے کو دعا ہوتی ہے، کوئی جمعہ میں سے نہیں ہوتا اے اللہ بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو، تو توجہ سے آمین کہتے ہیں، اس کا بھی نمبر لگ ہی جاتا ہے، ذرا ہوش سے بیٹھا کریں، ایسا نہیں کہ آپ کے ہاتھ ایسے ہوئے بڑے ہوتے ہیں اور بیماری خارش ہو رہی ہے، جلدی جلدی دعا سے جان چھوٹے اور جائیں اور نکلیں، سنتے بھی نہیں پڑھنی، پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ جو دل سے آمین کہتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے زمین پہ بیٹھ کے وہ آمین کہتے ہیں، عرش بری کے فرشتے آمین کہتے، دعا سیدھی عرش معلیٰ تک جاتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تقریر بھی ٹائم بھی ختم ہو گیا، چلے تھوڑی سی 2 منٹ کی تقریر۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے میرا ہاتھ مبارک دیکھا وہ سخی بنے گا، سخاوت بنے گی ملے گی، جس نے میرا شکم عطر دیکھا، جس روح کی نظر میری روح کے شکم عطر پر پڑی وہ صابر اور قناعت والا بنے گا، جس نے صرف انگلیاں دیکھیں وہ خوش نویس اور خوش خطی سے لکھنے والا بنے گا، وہ خطاط بنے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے کندھوں کو دیکھا وہ عابد بنے گا، وہ زاہد بنے گا، وہ عبادت گزار بنے گا، وہ شب دار بنے گا، وہ تہجد گزار بنے گا، وہ ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنے گا۔ میرے کندھوں کو جو دیکھا ہے
پھر میرے آقا نے فرمایا جو میرے پاؤں کو جس نے دیکھا وہ قاضی بنے گا، وہ مفتی بنے گا، وہ جج بنے گا، وہ صحیح فیصلے کرنے والا بنے گا۔ اب جو وہاں پہ نہ دیکھ سکا وہ یہودی بنے گا، وہ نصرانی بنے گا، وہ قادیانی بنے گا، وہ مجوسی بنے گا، وہ دین سے دور ہوگا۔ جس نے وہاں دیکھا وہ یہاں بھی دیکھے گا، جس نے وہاں میرے ذکر کی لذت پائی وہ یہاں بھی لذت پائے گا، جس کو وہاں ذکر نہیں ملا یہاں بھی ذکر نہیں ملے گا۔ تو اب خوش قسمتی پہ رشک آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اپنی قسمت پہ ناز آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم عالم ارواح میں بھی محبوب کے شعر سننے پڑھنے والے، اور یہاں بھی محبوب کی شعر سننے اور پڑھنے والے، وہاں بھی ہماری روحیں اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نقبا، نجبا کے ساتھ ان کا ذکر کرنے والی، یہاں بھی ہماری روحیں ان سے محبت کرنے والی۔ ہم اپنی خوش قسمتی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ میں نے بیان کیا حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، بات عشق کی تھی، محبت کی تھی، میں نے کہا آپ کو سمجھا دوں، سنا دوں، کیونکہ جو لکھنے والے وہ عام لوگ نہیں، وہ عشق کے درجے پر فائز لوگ ہیں۔ جامع الدری جس نے لکھی ہے وہ بھی اعلیٰ، جس نے جامع المعجزات لکھی وہ بھی اعلیٰ، اور معجزے کا معنی یہی ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے ہو جائے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء کے ہاتھ پر ہو تو یہ معجزہ ہے، اولیاء کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت ہے، اور شیطان جو بیٹھے ہوتے ہیں اگر ان کے ہاتھ پہ بھی خلاف عادت کوئی کام ہو جائے تو وہ استدراج کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ معجزات سے اور کرامات سے مزین رکھے، اور استدراج سے اور استدراج والوں سے بھی بچائے ہمیں، کیونکہ ہم بچنا نہیں چاہتے، جاتے خود ہی ہیں ان کے پاس۔ وہ پھر کہتے کالا بکرا لے آؤ، فلاں لے آؤ، یہ کر دیں گے، پھر کہتے سہی اتھا اتھا گئے وہ خون نال تویز لیتے، ٹھیک ہے مکالا ہے تیرا بھی تے اوندا بھی۔ ایسا کوئی نہیں، یاد رکھیں نبی کے تابع دار بن جاؤ، ساری دنیا تمہاری تابع دار ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کے وفادار بن جاؤ، ساری کائنات تمہاری وفادار بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔